بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی قصہ ہے کہ ایک بستی کے لوگ جھوٹ بولنے اور جھوٹی گواہی دینے کے لیے مشہور تھے۔ اس بستی میں ایک مرد اور عورت نے نکاح کر لیا۔ نکاح یقیناً گواہوں کی موجودگی میں شریعت کے مطابق تھا۔ کچھ عرصے بعد ان میاں بیوی میں ناچاکی ہو گئی اور شوہر نے بیوی کو گھر سے نکال دیا، حتیٰ کہ اسے تمام شرعی حقوق اور حق مہر سے بھی محروم کر دیا۔ وہ خاتون قاضی کے پاس مقدمہ لے کر گئی اور بتایا کہ شوہر نے ظلم کیا ہے اور گھر سے نکال دیا ہے۔ قاضی نے کہا، تمہارے اس نکاح کی تو کسی کو خبر ہی نہیں۔ خاتون نے کہا، جناب ہمارا نکاح شریعت کے عین مطابق ہوا تھا۔ قاضی نے پوچھا، کیا کوئی گواہ ہے؟ عورت نے جواب دیا، جی قاضی صاحب 2 گواہ بھی تھے، ان کی موجودگی میں یہ نکاح ہوا تھا۔ قاضی صاحب نے شوہر اور گواہوں کو طلب کر لیا، مگر شوہر نے گواہوں کو رام کر لیا تھا، اس لیے انہوں نے بھری عدالت میں نکاح کا گواہ ہونے سے صاف انکار کر دیا، اور یہاں تک کہہ دیا کہ ہم نے تو آج سے پہلے اس خاتون کو کبھی دیکھا تک نہیں۔ خاتون کے لیے مظلوم ہوتے ہوئے بھی نہایت شرمساری والی صورتحال بن چکی تھی، اور لوگ اب اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ قاضی صاحب نے مزید غور و خوض کرنے اور فیصلہ سنانے کے لیے سماعت میں تھوڑی دیر کے لیے وقفہ کر دیا۔ جب سماعت دوبارہ شروع ہوئی تو قاضی صاحب نے خاتون، شوہر اور گواہوں کو بیک وقت گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے خاتون سے پوچھا، کیا تمہارے شوہر کے پاس کتا ہے؟ خاتون نے کہا، جی 2 کتے ہیں۔ قاضی نے حکم دیا، خاتون کو اس شخص کے گھر لے جایا جائے۔ اگر وہ کتے اس خاتون کو دیکھ کر بھونکنے لگیں تو اس کا مطلب یہ عورت ان کے لیے اجنبی ہے، اور اگر وہ کتے خاتون کو دیکھ کر گھر کا فرد سمجھ کر خوشی کا اظہار کریں اور اس کا استقبال کریں تو خاتون کا دعویٰ درست اور شوہر اور گواہ جھوٹے ہیں۔ یہ فیصلہ سننا تھا کہ گواہوں کے چہروں کی ہوائیاں اڑنے لگیں اور انہوں نے سزا کے خوف سے اپنے جھوٹے ہونے کا اقرار کر لیا۔ فیصلہ ہو چکا تھا کہ کون سچا اور کون جھوٹا۔ قاضی صاحب نے سپاہیوں کو حکم جاری کیا، ان جھوٹوں کو گرفتار کیا جائے اور ان کو کوڑے لگائے جائیں، اور شوہر کو حکم دیا کہ بیوی کا حق مہر اور نان و نفقہ فوری طور پر ادا کرے۔ اس کے بعد لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، بدترین بستیاں ہیں وہ جن کے باشندوں سے زیادہ ان کے کتے سچے ہیں۔ اگر عدل قائم نہیں کرو گے تو ان ظلم کی بستیوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ آج کل ہمارے معاشرے میں جھوٹ بری طرح سرایت کرتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ جھوٹ بولنے میں کوئی قباحت یا شرمسار ہونا بھی اب بہت بڑی بات ہے۔ اللہ ہم سب کو جھوٹ اور فریب سے بچنے اور عدل و انصاف کا نظام قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔